شیخ چلی کا شمار گاؤں کے سب سے زیادہ خواب دیکھنے والے انسانوں میں ہوتا تھا۔ وہ دن رات کچھ نہ کچھ انوکھا سوچتے رہتے اور اس سوچ کی بنیاد پر بڑے بڑے منصوبے بناتے۔ گاؤں والوں کو ان کے خوابوں پر ہنسی آتی، لیکن شیخ چلی کو اپنے ہر خواب پر کامل یقین ہوتا۔ ایک دن وہ منڈی سے آٹے کی بوری خرید کر گدھے پر لاد کر گھر واپس آ رہے تھے۔ راستے میں ان کے ذہن میں ایک زبردست خیال آیا۔ اگر میں یہ آٹا بیچ دوں تو اس سے جو پیسے آئیں گے ان سے 2 بکریاں خرید لوں گا۔ پھر ان بکریوں کے بچے ہوں گے، دودھ دیں گی، اور میں دودھ بیچ کر گائے خرید لوں گا۔ پھر گائے سے دودھ، دہی، مکھن، گھی۔ واہ واہ، میں تو امیر ہو جاؤں گا۔ وہ خود کلامی کر رہے تھے، اسی خواب میں مگن تھے کہ گدھا اچانک رک گیا۔ شیخ چلی کی آنکھیں کھل گئیں اور انہوں نے دیکھا کہ بوری کے نیچے سے سرخ رنگ کا آٹا بہہ رہا ہے۔ ارے یہ کیا! وہ چیخ پڑے۔ گدھے کی پشت پر بوری کے دونوں طرف سوراخ تھے اور آٹا زمین پر بہتا جا رہا تھا۔ اس بہتے آٹے کے پیچھے چند سفید چوہے قطار میں چلتے آ رہے تھے جیسے جلوس ہو۔ شیخ چلی غصے سے بولا، بدتمیز چوہ، میرا آٹا کھا رہے ہو؟ جاؤ یہاں سے! مگر چوہے رکے نہیں، وہ مسلسل گدھے کے پیچھے آتے رہے۔ تب شیخ چلی نے ایک چھڑی الفاٹے اور چوہوں کو ڈرانے کی کوشش کی، مگر کوئی اثر نہ ہوا۔ چوہوں کا سردار ایک بڑا سفید چوہا تھا جس کی دم میں سرخ دھاگا بندھا ہوا تھا۔ اس نے شیخ چلی کی طرف دیکھا اور کہا، جناب والا، ہم عام چوہے نہیں، ہم سیانے چوہے ہیں۔ ہمیں جو چیز پسند آ جائے وہ ہماری ہو جاتی ہے، تمہارا آٹا بھی۔ شیخ چلی حیران رہ گئے، یہ چوہے بات کر رہے ہیں؟ ہاں جناب، ہم وہ چوہے ہیں جو انسانوں کی حماقتوں پر تحقیق کرتے ہیں۔ تم ہر کام کا منصوبہ بناتے ہو مگر اسے مکمل کرنے سے پہلے ہی کسی نئے خواب میں کھو جاتے ہو۔ شیخ چلی شرمندہ ہونے کے بجائے خوش ہو گئے، میں اتنا مشہور ہوں کہ چوہے بھی مجھے جانتے ہیں۔ ہم تمہیں ایک چانس دینا چاہتے ہیں۔ چوہے اسے جنگل کی ایک پرانی کوٹھی میں لے گئے۔ وہاں دیواروں پر ہزاروں لکیریں تھیں جیسے کسی نے برسوں سے ریکارڈ رکھا ہو۔ یہ ہماری تحقیق کی جگہ ہے، ہم انسانوں کی غلطیوں کا ریکارڈ رکھتے ہیں۔ اگر تم ہماری رہنمائی پر عمل کرو تو کامیاب ہو سکتے ہو۔ ہر ہفتے ہمیں اپنے عمل کی رپورٹ دینا ہوگی۔ اگر جھوٹ بولا تو ہم تمہارے گدھے کو بادشاہت میں شامل کر لیں گے۔ شیخ چلی نے فوراً حامی بھر لی۔ شیخ چلی نے اپنے گھر کے پچھواڑے میں سبزی اگانے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے زمین کھودی، بیج بوئے اور باقاعدگی سے پانی دینے لگے۔ ہر دن کی رپورٹ لکڑی کی نالی میں رکھتے جہاں سے چوہے آ کر اسے لے جاتے۔ ہفتے کے آخر میں سردار چوہا آیا اور بولا، بہت خوب، تم نے محنت کی ہے، اگلے ہفتے سبزی بیچنے کا منصوبہ بناؤ۔ یوں ہی مہینے گزرتے گئے۔ شیخ چلی نے سبزی بیچی، نفع کمایا اور ایک مرغی خرید لی۔ مرغی نے انڈے دیے اور شیخ چلی کا کام بڑھتا گیا۔ گاؤں کے لوگ حیران تھے کہ شیخ چلی واقعی بدل گئے ہیں۔ اب وہ خواب کم اور عمل زیادہ کرتے تھے۔ ایک دن بازار میں چہل قدمی کرتے ہوئے شیخ چلی نے ایک سونار کی دکان میں سونے کا تاج دیکھا۔ اچانک ان کا دماغ پھر خوابوں میں کھو گیا، میں بادشاہ بنوں گا، میرا تخت ہوگا۔ انہوں نے اپنی ساری کمائی سے تاج خرید لیا۔ شیخ چلی گدھے پر بیٹھے اور گاؤں بھر میں گھوم کر اعلان کرنے لگے، شیخ چلی بادشاہ۔ رات کو سردار چوہا آیا اور کہا، تم نے وعدہ توڑا، ہمارا معاہدہ ختم ہوا۔ شیخ چلی شرمندہ ہو گئے، وعدہ کیا کہ اب دوبارہ ایسا نہیں کریں گے۔ چوہے بولے، اچھا، آخری موقع۔ شیخ چلی نے سیکھا، خواب دیکھو مگر عمل کے بغیر وہ محض دھوکہ ہوتے ہیں۔